گوشت خوری کو اس وجہ سے بے رحمی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک جان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے غور کیا جائے تو سوچنا چاہیے کہ کیا پیڑ پودوں میں جان نہیں ہوتی، جبکہ اس دور میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پیڑ پودے بھی انوبھو رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ان میں بھی جان ہوتی ہے۔ اس کھوج کا کریڈٹ ایک ہندوستانی ویگیانک آچاری جگدیش چندر بوس کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ونسپتی پر اپنی کھوج کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ پیڑ پودے بھی جانوروں کے جیسے جان رکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے پودوں کے احساسات کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا، ایک آلہ تیار کیا۔ اس آلہ کے ذریعے انہوں نے یہ دکھایا کہ پودے بھی دوسری جاندار چیزوں کی طرح سکھ اور دکھ کا احساس رکھتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا اس کھوج کے آدھار پر غلہ، دالیں، سبزی اور پھل ہم کھانا چھوڑ دیں کہ اس کے اندر جیو ہتیا ہے؟ یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو ساگ سبزیاں تو کھاتے ہیں لیکن گوشت کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ہندو اپنے کھانوں میں دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ دہی کیسے بنتی ہے؟ دودھ سے ہی دہی بنتی ہے نا؟ دودھ سے دہی بنانے والے وہ کروڑوں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو دودھ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا اس وجہ سے دہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے کہ اس سے جیو ہتیا ہوتی ہے؟ تیسری بات، ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں کروڑوں اور اربوں کیٹانو تیرتے پھرتے ہیں جو ہمارے سانس کے ساتھ جسم میں جا کر مر جاتے ہیں۔ کیا اس لیے ہوا میں ہم سانس لینا چھوڑ دیں؟ چوتھی بات، ہم جس زمین پر چلتے ہیں اس پر ہمارے چلنے سے کتنے ہی کیٹانوؤں کی جان جاتی ہے، تو کیا ہم زمین پر چلنا چھوڑ دیں گے کہ اس کی وجہ سے جیو ہتیا ہوتی ہے؟ ہم اسنان کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو پانی کو گرم کرنے کی وجہ سے لاکھوں کیٹانو مر جاتے ہیں۔ تو کیا اس لیے ہم پانی کو گرم کرنا چھوڑ دیں؟ معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے باقی رہنے کے لیے قدم قدم پر جاندار سرشٹی کی بربادی لازم آتی ہے اور اسے گوارا کیا جاتا ہے۔ پھر انسانوں کی کھانے پینے کی ضرورت کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آئیے اس مسئلہ پر ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں پیدا ہوتا، جیسے وہ دیش جو سمندر تٹ پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا آدھار مچھلی اور ان جانوروں کے گوشت پر ہوتا ہے جو وہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ گوشت کھانا جیو ہتیا ہے تو کیا گوشت کھانے پر پابندی لگانا ان کو بھوکا مارنا نہیں ہوگا، جس کے نتیجہ میں وہ زندگی سے محروم ہو جائیں گے کہ ان کے پاس تو ساگ سبزیاں پائی نہیں جاتی۔ دوسری بات، پالتو جانور جب تک دودھ اور بچہ دینے کے قابل ہوں اپنے مالکوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس قابل نہ رہیں کہ وہ دودھ دے سکیں اور اس قابل بھی نہ رہیں کہ وہ بچہ دے سکیں تو ان کے خرچ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جب جانور بوجھ بننے لگیں تو ان کو پالنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ تیسری بات، گوشت میں پروٹین ہی پروٹین ہوتی ہے۔ گوشت کے پروٹین انسانی جسم کا بھاگ بننے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ پوشٹک آہار میں گوشت کا سیون ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا دھرموں کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، کیونکہ جیو ہتیا کا نعرہ دھرم کے نام پر ہی لگایا جاتا ہے۔ گوشت کی اسی اہمیت کی وجہ سے اسلام، یہودی دھرم اور عیسائی دھرم گوشت کھانے کی انومتی دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ بدھ دھرم کے سنستھاپک کو جب دیکھیں تو گوتم بدھ کے زمانے میں گوشت کھانے کا رواج تھا، اور خود گوتم بدھ نے اس کی مخالفت نہیں کی، وہ خود بھی گوشت کھاتے تھے، مرنے سے پہلے انہوں نے گوشت کھایا تھا۔ بدھ دھرم کے ماننے والوں میں جانور نہ ذبح کرنے کا رجحان عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 250 سال پہلے کے ایک بدھ شاسک اشوک کے زمانے سے پیدا ہوا ہے۔ اس زمانے میں دیوتاؤں کے نام پر اور ان کے آستانوں پر جانوروں کی قربانی کرنے اور ان کا گوشت کھانے کا رواج عام تھا۔ اشوک نے اس پر پابندی لگا دی اور اس قانون کو سختی سے لاگو کیا۔ اسی وقت سے ان کے بیچ جیو ہتیا کی بات ہونے لگی۔ ہندو دھرم کو دیکھیں تو سویم ہندو دھرم کی کتابیں
نہ صرف گوشت کھانے کی انومتی دیتی ہیں بلکہ گائے کا گوشت کھانے کا آدیش دیتی ہیں۔ منوسمرتی میں لکھا ہے، ادھیائے 5 ستر 35، جو شرات میں پروسے گئے گوشت نہیں کھاتا وہ 21 جنموں تک مویشی بنتا ہے۔ منوسمرتی ادھیائے 5 ستر 30 میں ہے، کھانے کے لائق جانوروں کو کھانے والے کو دوش نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے کے لائق جانور کو اور نہ کھانے کے لائق جانور کو برہما نے ہی پیدا کیا ہے۔ رام چندر جی کو ہندو دھرم میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے جب 14 سال کی لمبی اودھی اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ بنواس میں گزارا تو اس بیچ جنگلی پھلوں کے علاوہ ہرن اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا اور ان کا گوشت کھایا۔ اس کا بیان والمیکی کی رامائن میں موجود ہے۔ دھرموں میں صرف جین دھرم گوشت کھانے کا مخالف ہے۔ اس کا کارن ان کا اہنسا کا نظریہ ہے۔ اہنسا کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس نظریہ کو اگر اپنا لیا جائے تو کوئی انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ ہر چھن میں اور قدم قدم پر اہنسا اس سے ہوگا ہی۔ جین دھرم کا یہ مت ان کے انوسار تو ٹھیک ہے کہ وہ سنسار تیاگ اور اچھاؤں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بڑھاتے ہیں، لیکن جو دھرم سنسار تیاگ کی بات نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ نظریہ کیوں کر قبول کے لائق ہو سکتا ہے؟ ایک اور اہم اور پراکرتک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت چپٹے بنائے ہیں، اور اگر گوشت کھانے والے جانوروں کو دیکھیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، باگھ آدی ہیں تو ان کے دانتوں میں نوکیلے دانت بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر منش کے دانت کا ادھین کریں تو ان کے دانت نوکیلے اور چپٹے دونوں طرح کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ انسانوں کو کیول سبزیاں ہی کھلانا چاہتا تھا تو اسے نوکیلے دانت کیوں دیے؟ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماंس اور سبزیاں دونوں کھانے کے انوکول بنایا ہے۔ بات صاف ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نیم کی طرف لوٹنے میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری مکتی ہے۔ بھاوناؤں سے اللہ کا نیم نہیں بدل سکتا۔ سچائی یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں 2 ہی پرکار کی چیزیں پیدا کی ہیں، استعمال کرنے والی اور استعمال کی جانے والی۔ انسان استعمال کرنے والی سرشٹی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں استعمال کی جانے والی سرشٹی ہیں، انسان کی سیوا کے لیے پیدا کی گئی۔